ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، تعریفی اور عمدہ کلمات اس اکیلے رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جس رب العالمین نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پوری کائنات کی ایک ایک فرد کی، ایک ایک مخلوق کی ضروریات کو پیدا کیا اور ان تمام تر ضروریات کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنا دیا. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان، شافی روز جزا، امام اعظم، مفتی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو بات میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس کو احسن انداز سے سمجھانے کی اور ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور پھر دیگر سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کی. یہ ایک ایسی انوینشن ہے کہ جس سے آج انسان اس قدر اس کی پیچیدگیوں میں چلا گیا ہے، اس کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو قابو نہیں کر سکا. انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، کار بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں، دیگر چیزیں بناتے ہیں، ہر مشینری کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ آتی ہے. آپ سب کو پتا ہوگا جب ہم کوئی چیز نہیں خریدتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ نہیں، نیو کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے. اب وہ کتابچہ دوائیوں کے ساتھ آنا بند ہو گیا، ورنہ ایک دوائی، ایک سیرپ جو کھانسی کا ہوتا ہے، اس کے ڈبے کے اندر بھی ایک پرچہ آیا کرتا تھا کہ آپ نے یہ دوائی اتنی اتنی عمر کے بچوں کے لیے اور اس خوراک اس اعتبار سے لینی ہے. اور انسان دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے، خود کار مشین ہے. صرف آپ نظام ہاضمہ کو ہی دیکھ لیں
تو عقل حیران رہ جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دانت بنائے. وہ کھانے کو بالکل پیس دیتے ہیں جو کہ ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں نا حکما کہ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیں. جو کام دانتوں کا ہے وہ آنتوں سے مت لیں. دانتوں کا کام ہے کھانے کو مکمل طور پر چبا کے بالکل اس کو ختم کر کے پھر آپ اس کو معدے میں اور آنتوں میں لیں. نہیں تو کیا ہوگا؟ معدے کو بھاری پڑے گا، قبض ہو جائے گی، اپینڈکس ہو جائے گا، آنتوں میں کھانا بھر جائے گا اور پھر سارا کا سارا نظام خراب ہو جائے گا. یہ تو ہے ایک نظام. کتنے نظام ہیں؟ آنکھوں کا نظام، دماغ کا نظام، گردوں کا نظام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بک کے ساتھ اس مشین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک چھوٹی سی بھی بکلیٹ نہیں دی ہوگی کہ اس مشین کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو آیا کیسے صحیح ہوگی؟ وہ بکلیٹ یہ ہے میرے بھائی کہ جب کوئی مشین خراب ہو جائے، آپ کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، زندگی بوجھ لگ رہی ہو، جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یا قرآن کو اٹھا کر پڑھا جائے، یا آپ کو سارے مسائل کا حل بتائے گا کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نکلنے کا راستے بنا دیے. یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسانی مشین انتہائی پیچیدہ ہے. اس انتہائی پیچیدہ مشین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں فطری طور پر انسان کے ساتھ رکھ دی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑا سکتے. اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ پیار، محبت. ہر انسان کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے. دوسرا، نفرت. ہر انسان کسی نہ کسی سے نفرت بھی کرتا ہے. تیسری چیز، غصہ. ہر انسان کو غصہ آتا ہے، ہر انسان کو. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز سے خالی نہیں تھے. جو لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب علی غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے. قرآن اور حدیث میں غصے کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا. وہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ غصے میں حرام کردہ چیزوں کا یا کام کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اس لیے شاید کہا جاتا ہوں. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ غصہ ٹوٹلی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، تو کیا ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حرام چیز کا ارتکاب کیا؟ تو یہ کہہ دینا کہ غصہ حرام ہے، یہ کہنا جائز ہے. تو غصہ ہر انسان کو آتا ہے. اسی طریقے سے حسد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی. ہر انسان کو کسی نہ کسی سے حسد ہو جاتی ہے. کیونکہ حسد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم جائز ہے، 2 قسم جائز نہیں ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں رش کہتے ہیں. حسد غبطہ اس کا نام ہے، رش کہا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ حسد والے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ ایک ایسا عنصر ہے جو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے بھوک ہے، پیاس ہے، یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھ دی. جب ہر انسان کے ساتھ رکھ دی تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم اس کے احکامات پڑھیں. احکامات اللہ نے نازل کیے کہ اگر محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے بتا دیا. نفرت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی وہ بھی بتا دیا. غصہ اگر کرنا ہے تو کس پر غصہ نکالنا ہے اور کس پر نہیں نکالنا وہ بھی بتا دیا. یہی ساری معاملات بھوک اور پیاس کے ہیں. کھانے میں بتا دیا احکامات کہ یہ چیز کھانی ہے یہ حلال ہے اور یہ چیز نہیں کھانی یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے جنسی خواہش، یہ بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی اور اس کے بھی احکامات نازل کر دیے کہ جنسی خواہش یہاں پر پوری کرنی ہے اور یہاں پر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. ہمارا ان تمام تر چیزوں میں سے کون سا ٹاپک ہے آج؟ ہمارا ٹاپک ہے غصے کا. غصہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا. کوئی انسان چاہ کر بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. اس لیے ہم کسی کو یہ کہیں کہ جناب غصہ کیا ہی نہ کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آئے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ البتہ اس کے احکامات موجود ہیں کہ جب غصہ آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. جب غصہ آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یاد رکھیے
جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ با اختیار ہوگا یا پھر وہ بے اختیار ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یا تو انسان کے پاس اختیار ہوگا، کسی ٹیچر کو غصہ آ گیا، کسی دکان کے مالک کو غصہ آ گیا نوکر کے اوپر، یا پھر کسی شوہر کو غصہ آ گیا بیوی کے اوپر، یا پھر کسی بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی کے اوپر غصہ آ گیا، اب وہ با اختیار ہے کہ وہ غصے کو نکال سکتا ہے اپنے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ انسان اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں روڈ پر اگر دو بائک والوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مسئلہ بہت جلدی سالو ہو جاتا ہے، لیکن یہی اگر کسی پراڈو والا کا کسی بائک والے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور غلطی گاڑی والے کی ہو اور بائک والا اڑ جائے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ تم نے مجھے گالی کیسے دی، تم نے کیسے ہاتھ اٹھایا، میری غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہم سب اپنی اپنی جگہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے اختیار کا سامنے والے پر بھرپور استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز غلط ہے۔ اسی میں انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دوسری جگہ اگر کسی شخص کے پاس اختیار نہ ہو، کسی پر کوئی بڑا غصہ کر رہا ہے، اب چھوٹے کو بھی غصہ آ رہا ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ آنر ہے، میں نوکر ہوں، میری غلطی بھی ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ سنایا جا رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے مجھے، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ تو وہ انسان اپنے ہی اندر گھلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، وہ غصہ اسی کے اندر بلبلاتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے اس کو۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ غصہ پھر اپنے بیوی بچوں پر نکالتا ہے جہاں اس کو اختیار ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پر ایک دم غصہ نکل گیا، بیگم نے پوچھا خیریت ہے کیا ہوا؟ بس میں باہر سے چڑچڑا ہوا ہے، باہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اور ان کے اوپر مکمل طور پر غصہ نکال دیتے ہیں۔ یہ بے اختیار شخص بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو غصے کو اپنے اختیارات کے اعتبار سے استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں اسلام میں غلط ہیں۔ تو جناب علی کیا کیا جائے؟ کوئی احکامات موجود ہوں گے؟ بالکل احکامات موجود ہیں۔ جب انسان کو غصہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5113، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، یاد کر لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ کس کی طرف سے آتا ہے جناب علی؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتی ہے، اس لیے تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پی لے۔ اللہ اکبر، کتنے لاجیکل طریقے سے سمجھائے۔ آج کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ جناب علی مولوی صاحبوں کا ابھی تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، ابھی تک یہ لوگ پیچھے ہی پرانے زمانے میں جی رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لاجیکل طریقے سے بات سمجھائی، ورنہ سیدھا سیدھا فرما سکتے تھے کہ غصہ آئے تو پانی پی لو، نہیں، سمجھائے کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ سے پیدا کیا، اور آنکھ کی صفت یہ کہ وہ شعلے بھڑکاتی ہے، وہ دیکھتی نہیں ہے ادھر ادھر۔ ہماری محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، باربیکیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تو وہ آنکھ ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ خوشی کا ماحول تھا، لوگ خوش تھے، قربانی کی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد گوشت بنا رہے ہیں، نہیں، وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتی۔ کھانا پکا رہے ہیں، سلنڈر پھٹ گیا، ایک عورت جو گھر کے کام کر رہی ہوتی آنکھ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اچھی سمجھ عطا فرما دے، ہماری عوام کو بھی اچھی سمجھ عطا فرما دے۔ عوام کے اندر بھی جو نا بائیکاٹ ہونا چاہیے کسی چیز کا، بجلی گیس کا نہیں کر سکتے، دیگر چیزوں کا کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کسی دن ہم جمہوریت کے ٹاپک پر جب بات کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ بائیکاٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی بجھاتی ہے، اس لیے تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے پانی پی لے۔ اب جب کسی کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ خود تو پانی نہیں پیے گا، وہ تو غصہ نکال رہا ہوگا،
تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب میرے کسی بھائی کو، کسی دکان کے پڑوسی کو سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ شخص غصے پہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، فوراً ایک گلاس پانی لے جا کر اس بھائی کو پانی پلا دے۔ یہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے تو سر پر غصہ سوار ہے، شیطانیت آئی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ نے اس حدیث کی روشنی میں سب سے بہتر جو عمل ہوگا اور سب سے بنیادی جو ذمہ داری بنے گی وہ اس شخص کی بنے گی جس کو غصہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، احادیث میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے اس کا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114، یا آپ تینوں حدیثیں یاد کر لیجیے آج۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114، 115 اور 116، یہ سب نے مطالعہ کرنا ہے۔ یہ محبت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ذہن میں بٹھا لیجیے، ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114، 6115 اور 6116۔ آپ سب ان احادیث کو یاد کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دکان کے کولیگ کو اور دیگر لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، مرد وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور جو پہلوان، جو بندے کو، آدمی کو پچھاڑ دے۔ پچھاڑ دے سے مراد کیا ہے؟ اس کو دبا دے، اس کو ذلیل کر دے، اس کو کمتر فیل کروا دے، اس کو دبا دے۔ پہلوان وہ نہیں ہے۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یار تم سے اس نے اتنی غلط بات کہہ دی، تمہیں غصہ ہی نہیں آ رہا، تم اس کو کچھ کہہ نہیں رہے۔ نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے یا کسی کو نیچا دبا دے، بلکہ انما الشدید الذی، بلکہ پہلوان وہ ہے، مرد وہ ہے، یملک نفسہ، جو اپنے نفس پر ملوکیت اختیار کرے، عند الغضب، غصے کے وقت۔ یملک نفسہ، ملوکت، قابو رکھے۔ ملوکت آپ کو پتہ ہے ملوکیت کیا چیز ہے؟ آج ہمارے بادشاہ، آج ہمارے حکمران ہمارے اوپر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، عوام کا رخ اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ محرم میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سگنل بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، ہمیں گھروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے۔ اسی طرح کے دیگر مواقع جب آتے ہیں، کہیں کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، ایمبولنس کو جانا ہے، دیگر لوگوں کو جانا ہے، نہیں جناب علی یہاں سے ہمارے بھائی صاحب آ رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دیں گے، ٹریفک روک دیا، کسی کو دیر ہو رہی ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، شارع فیصل روک دیا جاتا ہے، اگلا روڈ کراس کر کے جینا ہاسپٹل ہے، دیگر لوگ، ہزاروں لوگوں کو وہاں پر جانے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، ہمارے صاحب آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ملوکیت۔ یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ملوکیت وہ چیز ہے کہ عوام کا جس چیز کے اوپر انسان کو اختیار ہے اس کا رخ جہاں چاہے موڑ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ، کہ اصل پہلوان وہ ہے، اصل طاقتور وہ ہے، اصل مرد وہ ہے جو اپنے نفس پر اس طریقے سے ملوکیت رکھے کہ جہاں وہ چاہتا ہے اپنے نفس کو موڑ دے۔ تو کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ کسی کو جو ہے وہ ذلیل کر دیں؟ کیا ہوتا ہے بعد میں؟ سوری یار غصہ آ گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، فتوے آ رہے ہوتے ہیں جناب عالی غصہ آ گیا تھا طلاق دے دی۔ بھائی خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ غصے پر قابو ہی رکھنا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں تو صحیح، سورہ بقرہ دوسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 228، 229، 230، 231، 232 سے لے کے 234 تک طلاق کے سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ بات فرمائی، بالمعروف بالمعروف بالمعروف۔ 6 آیتوں میں 8 دفعہ یہ لفظ ذکر ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، اچھے طریقے سے کرو، ناراض ہو رہے ہو بیوی سے، اچھے طریقے سے ہو، طلاق دے رہے ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ تو بھائی اچھا طریقہ کون سا ہے؟ یہ اچھا طریقہ یہ والا ہے کہ غصے میں تمہیں اجازت ہے کام کرنے کی، لیکن آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ جو گالیاں لوگوں کی فیشن بن گیا ہے، اس گالی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی شخص کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اس کے والدین کو نہیں دیتا بلکہ اپنے والدین کو دے رہا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ماں جو جانماز پر بیٹھ کر نمازوں میں میری کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ باپ جو دھوپ میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کھپا رہا ہے میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، ختم کر دیا،
بوڑھا ہو گیا وہ، اور ہم دوستوں کی محفلوں میں یا دیگر تھوڑا سا غصہ کیا نہ آ جائے، اپنی زبان پر قابو نہ پاتے ہوئے ہم اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ گالیاں اس کو نہیں جانی بلکہ تمہارے ماں باپ کو جا رہی. تو پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے. دوسری وجہ، دوسرا طریقہ غصے کو قابو میں کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی غصہ آ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ پانی، دوسرا طریقہ یہ. اور ہم سب جانتے ہیں غصے میں بی پی کیا ہو جاتا ہے؟ ہائی ہو جاتا ہے. اور جب کسی کا بی پی ہائی ہوئے گا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی تھوڑی سی تسلی لے لو، بیٹھ جاؤ. بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ لیٹ جاؤ، سر دبا دیتے ہیں اس کو پانی پلا دیتے ہیں. تو یہی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی لاجیکل ہی بتائی ہے کہ غصہ آئے گا، اس کی ظاہری چیز یہ ہے کہ بی پی ہائی ہوئے گا ہوتا ہے انسان کا، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. اب پھر وہی بات یہاں پر کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو جس کو غصہ آئے گا اس کو بٹھا دیں. آپ آئیے، سیٹ لیجئے، کرسی لیجئے، اسٹول لیجئے، اس کو بٹھا دیا صوفے پر. بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بولے تھوڑا سا ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ. اور آپ سب جانتے ہیں جو لوگ یوگا کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ ورزشیں کرتے ہیں، ٹیک لگانے کے بعد، لمبی سانس لینے کے بعد اور پھر اس کو چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دماغ سکون میں آ جاتا ہے، بالکل سکون میں آ جاتا ہے. آپ کو بھی کبھی غصہ ہے وہ، آپ صوفے پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں اور پھر ناک سے لمبی سانس لیں اور پھر منہ سے وہ سانس چھوڑیں، دیکھیں آپ کو بالکل ایک دم آپ کا دھیان، آپ کا سکون، آپ کا دماغ بالکل ایک لیول میں آ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک حدیث اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 115 میں، 6115، 3 حدیثیں یاد کرنی ہے بس آپ، سوری 4 حدیثیں، سنن ابو داؤد کی 5113، باقی صحیح بخاری کی 3 حدیثیں. حدیث نمبر 6114، 115 اور 116. 115 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں راستے سے جا رہے تھے، 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور اس قدر جھگڑ رہے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لے یا یہ لوگ پڑھ لیں تو ان کا غصہ فوراً ختم ہو جائے. اللہ اکبر. ایسا کون سا کلمہ ہے جو لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے؟ مسلمان ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کر دے. وہ جھگڑا بعض اوقات کبھی کبھی لمبی لڑائی اختیار کر جاتا ہے کہ آپ نے فلانا موقع پر ہمیں یہ بات کہی تھی کہ وہ 2 سال سے دل میں لے کر بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ، شادیوں میں نہیں جا رہا ہے، مل نہیں رہے، عید بقرعید کے موقع آ رہے ہیں، کوئی سلام دعا نہیں ہو رہی. کسی اور کی شادی تھی، دونوں کو بلا ہوا تھا، آپس میں ملاقات ہوئی، کوئی کسی سے سلام نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ فلانا موقع پر انہوں نے ہمیں یہ بات کہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ لوگ یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر. بھائی کوئی نیا کلمہ نہیں ہے، کوئی نیا وظیفہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اہمیت نہیں دی. جادو ہو جائے نا، جادو، اور جادو بھی کون سا؟ سخت ترین جادو، اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق سورہ ناس ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں. ہم نے اہمیت ہی نہیں دی. بچہ قاری صاحب بہت ضدی ہوئے گئے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اگر قاری صاحب کوئی نیا وظیفہ بتا دینا، او ہو زبردست. اور کوئی پرانی آیت بتا دینا کہ بھئی یہ کر لو، استغفار پڑھ لو، یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. آپ اس توکل سے نہیں پڑھتے، آپ اس کے احکامات کو ذہن میں لا کر نہیں پڑھتے. صرف استغفر اللہ کی کیا اہمیت ہے، کن کن جگہوں پر کام آتا ہے صرف استغفر اللہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشوں کے لیے استغفار ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں زیادتی کے لیے استغفار ہے. اولاد کو پیدا کرنے کے، اولاد کے لیے، جو بے اولاد لوگ ہیں اولاد کی چاہت کے لیے استغفار ہے. کیا کیا چیزیں نہیں ہیں صرف استغفار میں. کسی کو استغفار بتا دو اس کا منہ لٹک جاتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسا جملہ ہے اگر اس شخص کو نہیں پڑھوا سکتے آپ خود پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیں، شیطان بھاگ جائے. پھر اس کو بھی پڑھوائیں، بھائی اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. وہ نہیں پڑھنا، آپ پڑھ کے اس کو پھونک دیں، آپ اس کو بٹھا دیں اور پھر آپ اس کو پانی پلا دیں. یہ تمام تر چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، تب کہیں جا کے معاشرے سے غصہ ختم ہوگا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا ختم ہوگا، گالم گلوچ ختم ہوگا، اور معاشرے کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. اور کیوں نہ آئے غصہ؟ دیکھیں نا، کراچی والوں کو تو زیادہ ہی آتا ہے. ایک شخص سے صبح نکلا ہے، کام پر نکلا ہے، اس نے کہیں پر بائک کھڑی کر دی اپنی، اور وہ ابھی آفس سے باہر آیا تو دیکھا پارکنگ والوں نے بائک اٹھا لی. اب وہ بیچارہ وہاں تک پیدل جا رہا ہے، پھر ان کو 200 روپے دے رہے ہیں، اور پھر اپنی بائک چھڑوا کر لے کر آ رہا ہے، اور پھر کراچی کے کھڈے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ. پھر وہ گھر جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ سارا دن تو گیس ہی نہیں آئی، اب کیا کریں؟ باہر سے کھانا لیا. باہر جو کھانا پہلے 300 روپے کا تھا، ان 2 سالوں میں وہ کھانا 800 روپے کو پہنچ گیا ہے. کیسے کریں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر ملاوٹ والی چیزیں. ان تمام تر چیزوں کے بعد غصہ نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ اور پھر قاری صاحب کھڑے ہو کر بول رہے ہوں کہ غصہ نہ کرے گا بھائی تو قاری صاحب پر غصہ آئے گا. نہیں، احکامات موجود ہیں. غصہ آئے گا، ہر شخص کو آئے گا، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آئے گا، لیکن اس کے احکامات موجود ہیں. ہم کم سے کم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں. سامنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے. سامنے میری بیوی ہے، اس کو میں اس قدر برا بھلا کہہ دیتا ہوں، وہی بیوی مجھے کھانا پکا کر دے رہی ہے، میرے بچوں کو پال رہی ہے. مانا کہ غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کی، اس سے کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، ہوتی ہیں غلطیاں، ہماری بیویاں بھی غلطیاں کرتی ہیں. لیکن ہم نے اپنا مرد ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے کسی کو، بالکل ہی ذلیل کر دے. یملک نفسہ، اپنے نفس پر قابو پائے، مرد وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو تحمل مزاجی کی ایک صفت عطا کی ہے، اور لوگ کہتے بھی یہی ہیں کہ مرد وہی ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پائے، جو سکون سے فیصلہ کرے. طلاق کا بھی فیصلہ کرنا ہے نا، طلاق سے بری کیا چیز ہوگی؟ طلاق کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھنڈے دماغ سے کرنا ہے، غصے میں نہیں کرنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. یہ تمام تر باتیں جو ہم نے سنی ہیں، ان تمام تر پر عمل ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے. معافی کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی ہے. سورہ آل عمران ہے، 3 سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 134. الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہاں پر صدقہ کرنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جو صدقہ کرتے ہیں ان کا دل بھی نرم ہوتا ہی ہے. دل نرم ہوتا ہے نا، تبھی اللہ کی طرف جھکنے کا اور اللہ کی راہ میں نکالنے کا انسان کو خیال آتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. جب پیسہ آ جائے، سیلری مل جائے تب بھی، شروع کے ایام میں بھی، اور جب مہینہ ختم ہو رہا ہو تب بھی. یہ کہہ لیں آپ اس کی آسان سے مثال. یہ جب خوشی کا موقع ہو، جب پیسے کی ہیر پھیر ہو رہی ہو، جب بھی ریل پیل، ہیر پھیر نہیں سوری، اور جب پیسہ نہیں ہو، جیب میں تنگی ہو، تب بھی تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں نکالتے رہے. آگے انہی لوگوں کی صرف فرمائے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگ. ان کے اندر ایک ہی عنصر ہوتا ہے کہ وہ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر معافی کا جذبہ ہوگا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دو، تو پھر ہم تمام تر احادیث پر عمل کر پائیں گے جو ہم نے یہ سنی ہیں حدیث قدسی کی. لیکن اگر بدلے کی یہ آگ میرے اندر اور آپ کے اندر جلتی رہے گی تو یاد رکھیں، مشرکین مکہ یہ جہالت
اسلام آنے سے پہلے جو عرب کے لوگوں کا جو شیوا تھا اور رویہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کے یہاں لڑائی ہوتی تھی ایک مرتبہ، اور وہ لڑائی اس قدر پہنچ جاتی تھی کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب اس قبیلے والے نے بدلے کے طور پر اس کو قتل کیا۔ اب قتل کرنے میں یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر ایک ہوا تو وہاں پر بھی ایک ہو، نہیں، جو ہتھے لگا کر دیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے لڑائی میں، کس نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے نے مجھے ایک چماٹ مارا ہے تو میں بھی پلٹ کر اس کو ایک ہی ماروں، اس کے بعد ہاتھ روک لوں؟ نہیں، میرے تو ہاتھ چلتے رہتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے لڑائی میں۔ تو وہاں سے 2 قتل ہوئے، پھر اس کے بدلے میں انہوں نے 4 قتل کیے۔ یہ لڑائیاں ان کی برسوں اور نسلوں تک چلتی رہتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ معافی کا جذبہ نہیں تھا، بدلے کی آنکھ بھڑکی ہوئی تھی۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ فلانا موقع پر انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے نا، جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہیں۔ والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کر لے، اللہ اکبر، اس کی جنت پکی ہے بھائی، اس کی جنت پکی ہے۔ کل قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ انہی لوگوں کے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوگا وہ جنت میں، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا وہ جہنم میں۔ صرف یہی فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔